قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک دن ہے، بڑا ہی دہشت والا دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک ارب ارب انسان ہوں گے، اور اپنی قبروں سے وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کے سوال کرنے پر ارشاد فرمایا الامر اشد من ذالک، وہ دن اتنا سخت دن ہے کہ کسی کو اپنے علاوہ کسی کی طرف توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی، خیال تک نہیں جائے گا۔ تو وہ دن یقینی دن ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی افسانہ ہے یا ویسے ہی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے قیامت کے متعلق جیسے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا، جتنی بھی آیات کے اندر صیغے استعمال ہوئے ماضی کے استعمال ہوئے ہیں، کہ جس طرح ماضی کے واقعے کا یقین ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، تو قیامت بھی گویا اتنی یقینی ہے کہ گویا ہو چکی۔ تو قیامت کا دن ہوگا، بڑے میدان کے اندر لوگ جمع ہوں گے، عورتیں، مرد، ہر آدمی اپنے اعمال کی بنسبت وہاں ہوگا، اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ جو نیک لوگ ہوں گے انہیں کوئی پریشانی اور فکر لاحق نہیں ہوگا، اور جو گناہ گار ہوں گے، گناہ گار مسلمان اور غیر مسلم، کافر، مشرک، سب کے سب اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے۔ بعض کا پسینہ ٹخنوں تک، بعض کا پسینہ گھٹنوں تک، بعض کا پسینہ کمر تک، اور بعض سر تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور پریشان، اتنے پریشان ہوں گے کہ آپس میں کہیں گے کہ یار اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی سفارشی ڈھونڈو کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے تو ہمیں نکالے۔ یعنی حساب کتاب تو شروع کرے، حساب کتاب ہی شروع نہیں ہو رہا۔ اور بعض روایات کے مطابق اور قرآن پاک کی ایک آیت کے مطابق وہ دن 1000 سال کا ہوگا، اور دوسری آیت کے مطابق 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ تو لوگ نفسا نفسی پریشانی کے اندر، بہت ہی زیادہ پریشانی میں، تو آخر کار سارے لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش کسی کی کریں کہ وہ اللہ کے سامنے عرض کرے کہ باری تعالیٰ حساب کتاب تو شروع فرمائیں۔ چنانچہ سارے لوگ جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری، مسلم اور دوسری کتب احادیث کے اندر موجود ہے، مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، معنی اور مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کے اندر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحبس المؤمنون یوم القیامت حتی یہموا بذالک فیقولون لو استشفعنا الی ربنا فیریحنا من مکاننا فیأتون آدم فیقولون انت آدم ابو الناس خلقک اللہ بیدہ واسجد لک ملائکتہ واسکنک جنتہ وعلمک اسماء کل شیء اشفع لنا عند ربک حتی یریحنا من مکاننا۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے، یوں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحبس المؤمنون یوم القیامہ، یوں ارشاد نہیں فرمایا یحبس الناس یوم القیامہ، یعنی ایمان والے کے متعلق فرمایا کہ ایمان والے مسلمان کلمہ گو، اور ایمان والے سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک سارے ایمان والے مراد ہیں، یعنی جو جو نبی آئے
ان کے امتی جنہوں نے ان پر ایمان لایا۔ تو فرمایا یحبس المؤمنون یوم القیامہ، کہ یہ پریشانی ایمان والوں کو لاحق ہوگی۔ تو بھائی جو ایمان والے نہیں ہیں، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کی پریشانی کتنی ہوگی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اس صورتحال سے، کہ ایمان والے اتنے پریشان ہوں گے۔ فیاتون آدم، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، یا آدم، اے آدم، انت ابو الناس، آپ تمام انسانوں کے والد ہیں۔ خلقک اللہ بیدہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، اور آپ کو رہنے کے لیے جنت عطا فرمائی۔ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا۔ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اور آپ کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ اشفع لنا عند ربک، اپنے پروردگار کے سامنے سفارش کیجئے، حتی یریحنا من مکاننا، کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے، اس حالت سے تو ہمیں نکالے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پوری بات سنیں گے اور اس کے بعد ارشاد فرمائیں گے انی لست ہناکم، کہ آج میں شفاعت نہیں کر سکتا، میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ یذکر خطیئتہ التی اصاب اکلہ من الشجرۃ وقد نہی عنہا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا رغدا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ، کہ جنت میں چلو پھرو کھاؤ پیو، لیکن اس پودے کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل استعمال نہیں کرنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہ بات یاد آ جائے گی، وہ واقعہ یاد آ جائے گا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام انکار فرما دیں گے، کہیں گے نہیں نہیں میں آج سفارش نہیں کرتا۔ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا، پھر لوگ پریشان کہ کوئی راستہ تو ہونا چاہیے، ہمیں چلے کوئی راہ دکھا دیں کہ اب ہم کیا کریں، کس کے پاس جائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے وَلَٰكِنْ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيًّا بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، کہ ایسا ہے کہ آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو ڈھونڈیں، ان کے پاس جائیں، اس لیے اول نبی بعثہ اللہ الی اہل الارض، کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف، زمین والوں کی طرف بھیجا۔ پہلے نبی کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام صاحب شریعت پہلے نبی ہیں، یعنی باضابطہ شرعی احکامات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت نازل کی گئی اور احکامات دیے گئے، وہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو نبی صاحب الشریعہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے بھئی میری جگہ نہیں ہے، تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ فَيَأْتُونَ نُوحًا، چنانچہ لوگ جمع ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور وہاں عرض کریں گے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں، لہٰذا ہماری سفارش کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے تو نکالے، اتنی پریشانی، اتنی شدت کی گرمی کہ سورج کتنا قریب ہے، پسینے میں شرابور ہیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب تو شروع فرمائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے انی لست ہناکم، کہ آج میری جگہ نہیں ہے کہ میں سفارش کر سکوں، انی لست ہناکم، میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا، میں درخواست پیش نہیں کر سکتا۔ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ،
سؤالہ ربہ بغیر علم، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی بات یاد آ جائے گی۔ کون سی بات؟ کہ جب طوفان نوح آیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا اور ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے نوح جوڑا جوڑا اکٹھا بٹھا لو کشتی کے اندر۔ لمبی کہانی ہے، پورا واقعہ مذکور ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی کے اندر ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بھئی کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگا ابا جی میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں تک پانی کیسے جائے گا؟ بہرحال جب وہ غرق ہونے لگا تو اولاد بہرحال اولاد ہوتی ہے۔ پدری شفقت نے جوش مارا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، کہ اے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے جو ڈوبنے جا رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہل و عیال کو آپ بچائیں گے، تو یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، میری اولاد ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سے بڑا انصاف والا کون ہو سکتا ہے؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، کہ آپ کا وعدہ حق ہے، آپ احکم الحاکمین ہیں، میرا بیٹا وہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اس کی طرف اشارہ کیا حضرت نوح علیہ السلام، سؤالہ ربہ بغیر علم، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، کہ اے نوح جس بات کا پتہ نہ ہو اس بارے میں سوال نہ کیجیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات یاد آ جائے گی۔ اچھا، یہاں پر ایک قاعدے اور اصول کی بات ہے آیت کریمہ کے اندر۔ بیٹا کس کا ہے؟ نبی کا، اور اپنا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، جن کے بیٹا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے، یعنی آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے بیٹا؟ حالانکہ وہ تو حقیقی بیٹا ہے۔ آگے وجہ یہ بتائی، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کے عمل ٹھیک نہیں، جو ایمان والی زندگی پر نہیں، جو تقوی والی زندگی پر نہیں، اعمال صالح نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود فرمایا انہ لیس من اہلک، کہ وہ آپ کے اہل میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کے خاندان میں سے نہیں۔ تو گویا عمل صالح شرط ہے، اور یہ شرط نہیں ہے کہ میرا باپ، میرا دادا فلاں فلاں فلاں۔ جیسا کہ آج کل ایک عام سی بات ہے کہ جی ہم سید ہیں لہذا احترام اکرام کیا جائے۔ سید ہونا سعادت کی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس کی عزت ہے جو تقوی والا ہے، ایمان والا ہے، عمل صالح والا ہے۔ تو اگر حضرت نوح علیہ السلام نبی کے بیٹے کو اللہ فرما سکتے ہیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، تو ہم آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ فخر کریں؟ تو اصل چیز عمل ہے، ایمان ہے، تقوی ہے۔ تو الغرض حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار فرما دیں گے، سؤالہ ربہ بغیر علم، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے نوح بغیر علم کے جس چیز کا پتہ نہ ہو سوال نہ کیجئے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات یاد آئے گی تو کہیں گے نہیں بھائی میں شفاعت نہیں کرتا، میں سفارش نہیں کرتا۔
ولاکن تو ابراہیم خلیل الرحمن، لیکن ایسا ہے کہ میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں، آپ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور دوست کی بات کو نہیں ٹالا جاتا۔ لہذا ولاکن تو ابراہیم خلیل الرحمن، تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیاتون ابراہیم فیقول انی لست ہناکم ویذکر ثلاث کذبات کذبہن، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ جی آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، لہٰذا سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب تو شروع فرمائیں، ہمیں اس کیفیت سے تو نکالیں، اتنی پریشانی کی کیفیت ہے، پریشانی کی حالت ہے، یہاں سے تو نکالیں، بھلے جنت جہنم کا فیصلہ ہو وہ بعد کی بات ہے، یہاں سے تو ہمیں نکالیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انکار فرما دیں، کہیں گے نہیں نہیں، انی لست ہناکم، آج میری مجال ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ كَذِبَهُنَّ، اور انہیں اپنی 3 باتیں یاد آ جائیں گی۔ پہلی بات کہ قوم جا رہی تھی میلے پر، اور قوم نے کہا ابراہیم آپ بھی میلے پر چلو، تو میں نے کہا تھا انی سقیم، کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پہلی بات انہیں یہ یاد آئے گی۔ اور اس کے بعد پھر قوم میلے پر چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، قوم واپس آئی، دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں، پوچھا کہ یہ کس نے توڑے ہیں؟ ابراہیم تم نے توڑے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس کو تو توڑنے والے نے توڑ دیا، بل فعلہ، اس لیے یہاں رکنا چاہیے، بل فعلہ کبیرہم، اگر ساتھ ہی پڑھیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ بڑے بت نے توڑا ہے، اور یہ صریح جھوٹ ہے، اس لیے بل فعلہ پر رکنا چاہیے کہ بل فعلہ، مطلب یہ کہ اس کو جس توڑنے والے نے توڑا ہے، اشارہ اپنی طرف ہے کہ میں نے توڑا ہے، بل فعلہ، اس کو توڑنے والے نے توڑ دیا، کبیرہم ھذا، یہ بڑا بت ہے، اس سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں تو۔ اور تیسری بات یہ یاد آئے گی کہ میں نے کہا تھا اپنی گھر والی کے بارے میں کہ یہ میری بہن ہے، 2 باتیں تو قرآن میں مذکور ہیں، اور یہ تیسری بات حدیث شریف کے اندر مذکور ہے، اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں، اس لیے کہ ہر عورت اسلامی اعتبار سے بہن ہوتی ہے، اور ویسے بھی حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء کرام سے خطا کا صدور ہونا ممکن ہی نہیں ہے، خطا لغزش اس سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، حضرات انبیاء کی ذات گرامی سے کسی خطا کا صدور نہیں ہوتا، یہ ناممکن ہے۔ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ انبیاء سے صدور ممکن ہے خطا کا، تو وہ آدمی دائرہ اسلام میں نہیں رہتا۔ اب سوال ہے کہ اللہ پاک نے پھر یہ الفاظ کیسے استعمال فرمائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ جانے، ہم آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات خطا سے، لغزش سے، بھول سے، غلطی سے پاک ہوتے ہیں، ان کی ذات سے خطا اور لغزش کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ كَذِبَهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی 3 باتیں یاد آئیں گی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انکار فرما دیں گے کہ نہیں نہیں میں سفارش نہیں کرتا۔ وَلَٰكِنْ ائْتُوا مُوسَىٰ، ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے رہنمائی فرما دیں گے کہ آپ لوگ ایسا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ وَلَٰكِنْ ائْتُوا مُوسَىٰ عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا،
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، جن سے گفتگو فرمائی، جنہیں اپنے قریب کیا، لہٰذا آپ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ آپ کی سفارش کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دیں گے۔ تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے انی لست ہناکم، کہ آج میں بھی سفارش نہیں کر سکتا، میں بھی اللہ کے حضور کوئی درخواست پیش نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بات یاد آ جائے گی کہ جب میں آ رہا تھا مصر شہر کے اندر، ملک کے اندر کہیں سفر سے، تو میں نے دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور دوسرا آدمی فرعون کی قوم کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے نے مدد مانگی کہ موسیٰ دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے، مجھے بچاؤ۔ تو حضرت قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو سمجھایا بجھایا، زبانی سمجھایا کہ بھائی لڑو نہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے۔ جب دیکھا بات ماننے کے لیے فرعونی تیار نہیں ہے، فَوَقَذَهُ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ، وہ آدمی ادھر ہی ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا، مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات یاد آ جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی انکار فرما دیں گے۔ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وَلَٰكِنْ اِتُوا عِیسیٰ عَبْدَ اللّٰہِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللّٰہِ وَكَلِمَتَهُ، ایسا ہے کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی روح ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ تو پھر لوگ اکٹھے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ جی سفارش کیجئے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب تو شروع فرمائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے انی لست ہناکم، کہ میں بھی آج سفارش نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام انکار، حضرت نوح علیہ السلام نے انکار فرما دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار فرما دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار فرما دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انکار فرما دیا۔ وَلَٰكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ہاں اللہ کے محبوب ابھی باقی ہیں، اللہ کے حبیب ابھی باقی ہیں، تم لوگ ان کے دربار میں جاؤ، ان کی بات نہیں ٹالی جائے گی۔ فَيَأْتُونِّي، تو لوگ میرے پاس آئیں گے۔ یہ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فَيَأْتُونِّي، لوگ میرے پاس آئیں گے کہ یا رسول اللہ سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب تو کریں۔ تو چنانچہ لوگ جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فَيَأْتُونِّي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے اجازت مانگوں گا کہ مجھے بارگاہ قدس میں رسائی تو ہو، میں وہاں تک جاؤں اور جا کر شفاعت کر سکوں۔ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فِي دَارِهِ، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجازت مانگوں گا شرف یابی کی، وہاں جانے کی۔ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، مجھے اجازت مل جائے گی کہ ہاں حبیب آپ آ جائیے، آپ کو اجازت ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَدَعَنِي، تو میں جو ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاؤں گا، زیارت کا شرف حاصل کروں گا، تو میں فوراً سجدے میں گر جاؤں گا۔ فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَدَعَنِي، تو اللہ تعالیٰ کو یہ سجدے کی کیفیت اتنی پسند آئے گی کہ اللہ تعالیٰ پھر چھوڑ دیں گے جتنی دیر اللہ کا جی چاہے گا، جتنا اللہ پاک کی مرضی ہوگی۔ فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَدَعَنِي، تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کی حالت میں مجھے رہنے دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ارفع محمد،
اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، ارفع محمد قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى، اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، آپ جو کہیں گے وہ مانا جائے گا، آپ جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا، آپ جس کی سفارش کریں گے اس کی سفارش میں قبول کروں گا، آپ فرمائیے تو صحیح، اسمع تسمع، آپ فرمائیے، وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى فارفع رأسی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا، فأثنی علی ربی بثناء وتحمید یعلمنی ہے، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان بیان کروں گا، اور کن الفاظ سے بیان کروں گا؟ وہ الفاظ اسی وقت مجھے اللہ تعالیٰ خود سکھائیں گے، یعلمنی ہے کہ کن الفاظ سے اے محبوب آپ نے میری عظمت اور شان بیان کرنی ہے، فأثنی علی ربی بثناء وتحمید یعلمنی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان بیان کروں گا، فاشفع، اس کے بعد پھر میں شفاعت کروں گا، میں سفارش کروں گا کہ اے باری تعالیٰ حساب کتاب تو شروع فرمائیں، لوگ پریشان ہیں، اتنا سخت موسم ہے، اتنی شدید گرمی ہے، لوگ پسینے میں شرابور ہیں اور سب لوگ پریشان ہیں، لہٰذا آپ حساب کتاب شروع فرمائیں۔ تو اب سوال یہاں تھوڑے سے نکتے کی بات ہے، لوگ تو گئے تھے کہ حساب کتاب شروع کریں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، کہ اے محبوب اتنے آدمی میں نے آپ کی امت کے بخش دیے، اس کا تذکرہ نہیں ہے حدیث میں، مثلا 2 لاکھ 8 لاکھ کروڑ ارب کتنے، فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، میرے لیے ایک تعداد متعین کر دی جائے گی کہ اے محبوب اتنے آدمی آپ کے ہم نے بخش دیے، فَيُحَدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ، پھر میں اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس سے باہر نکلوں گا، فَأُخْرِجُهُم مِّنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور جتنی میرے لیے تعداد متعین کی گئی تھی میں اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال دوں گا، جنت میں لے جاؤں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو جنت جہنم کا فیصلہ ہی نہیں ہوا، ابھی تو حساب کتاب ہی شروع نہیں ہوا، میدان کے اندر جمع ہے، تو یہ کیسے ہو گیا فَأُخْرِجُهُم مِّنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ کہ میں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا؟ جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جائے گا کہ فلاں فلاں اتنے آدمی آپ کے دوزخ میں جانے والے ہیں، لہٰذا میں ان دوزخ میں جانے والوں کا جو ابھی گئے نہیں، ابھی حساب کتاب نہیں شروع ہوا، تو میں جن کے لیے مستقبل میں دوزخ کا فیصلہ ہوا ہے ان کو میں جہنم سے آگ سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ اور پھر اتنا نہیں، فاعود الثانیہ، میں دوبارہ آؤں گا، فاستاذن علی ربی فی دارہ فیؤذن لی علیہ، پھر میں آ کر اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَدْعَنِي فَيَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدْ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَىٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے حبیب سر اٹھائیے، آپ جو کہیں گے سنا جائے گا، آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا، آپ جس کی سفارش کریں گے سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا، فارفع راسی فاشفع فیحد لی حدا، پھر میرے لیے ایک تعداد متعین کر دی جائے گی، فاخرجهم من النار وادخلهم الجنہ، تو میں پھر اس متعین تعداد کو جہنم سے آگ سے نکالوں گا، جنت میں لے جاؤں گا۔ 2 دفعہ ہو گیا، فاعود الثالثہ، پھر میں تیسری بار آؤں گا، اور پھر وہ ساری صورتحال کیفیت ہوگی، اس کے بعد پھر میرے لیے تعداد متعین ہوگی، اور پھر میں لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا، حتی ما يبقى الا من قد حبسه القرآن، یہاں تک کہ
جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان کے علاوہ سب کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کی رافت کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کام آئیں گے۔